أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 130، 131، 132 سورہ البقرہ. سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط. گزشتہ جو سبق تھا کل والا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات تھا، یعنی حضور کی رسالت کو ثابت کیا گیا تھا. آج کا جو سبق ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. کل کے سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات تھا، ثابت کر دیا گیا کہ آپ اللہ کے آخری کیا ہیں؟ رسول ہیں. اور آج کے سبق میں انہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تمہیں چاہیے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. یہ ہے ماقبل سبق کے ساتھ ربط. کل کا جو سبق تھا اس کا گویا کہ لب لباب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت سے مانگا ہے. معلم کی حیثیت سے مانگا ہے. آپ ایسا عظیم الشان رسول بھیجیے جو ان کا معلم ہو، اور وہ اس معلم کا پہلا فریضہ یہ ہو یتلو علیہم آیات. اس معلم کا دوسرا فریضہ ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اس معلم کا تیسرا فریضہ ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِکْمَةَ. اور اس معلم کا چوتھا فریضہ ہو وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ نفس کرے. گویا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک معلم کی حیثیت ہے، تو پھر امت کی حیثیت جو ہے وہ ایک طالب علم اور متعلم کی حیثیت. جب حضور ہمارے معلم ہیں تو پھر پوری کی پوری امت جو ہے وہ متعلم ہے. جب معلم یتلو علیہم آیاتک کا فریضہ ادا کرے گا تو پھر متعلم کو تلاوت آیات سیکھنی چاہیے. جب معلم اپنا فریضہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا ادا کرے گا تو پھر متعلم اور طالب علم کو کتاب سیکھنی چاہیے. جب معلم جو ہیں وہ اپنا فریضہ حکمت، تعلیم حکمت ادا کر دیں تو پھر جو امت ہے انہیں متعلم ہونے کی حیثیت سے حضور کی حکمت کو سیکھنا بھی چاہیے. جب حضور معلم ہونے کی حیثیت سے تزکیہ نفس کر دیں تو پھر ہمیں متعلم ہونے کی حیثیت سے حضور سے تزکیہ نفس کروانا بھی چاہیے. تو گویا کہ کل کا جو سبق تھا وہ حدیث تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تمہارے اندر کیا بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ معلم اور استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں. تم سب کی جو حیثیت ہے وہ متعلم کی حیثیت ہے. تو بہرحال کل کے سبق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات تھا، اور آج کے سبق میں جب ثابت ہو چکا کہ آپ اللہ کے آخری کیا ہیں؟ رسول ہیں، تو اب ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس رسول پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان کا موٹا سا مفہوم یوں سمجھ لیجئے
کہ ये जो अजीम शान रसूल हैं यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका जो दीन है, इनका जो मजहब है, इनकी जो मिल्लत है, वो मिल्लत इस्लाम है। वो क्या है? मिल्लत इस्लाम है। जब अजीम शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब इस्लाम है, और दूसरी तरफ जो आने वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जिनकी तरफ तुम्हें दावा है कि हम क्या हैं? इब्राहीमी। यहूद कहते कि हम क्या हैं? इब्राहीमी। नसारा कहते कि हम क्या हैं? इब्राहीमी। अगर तुम इब्राहीमी हो तो हजरत इब्राहीम का मजहब भी क्या था? इस्लाम। और अब ये जो नबी आए हैं, इनका मजहब भी क्या है? इस्लाम। तो इब्राहीमी होने का तकाजा ये है ना कि फिर तुम उस मजहब इस्लाम को क्या करो? कबूल करो। क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अभी सबक की दूसरी आयत में आ रहा है, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। उनको उनके रब ने क्या कहा था कि तुम क्या लाओ? इस्लाम लाओ। तो उन्होंने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं तो रब्बुल आलमीन के लिए क्या लाया? इस्लाम लाया। तो पता चला कि हजरत इब्राहीम की जो मिल्लत है, हजरत इब्राहीम का जो मजहब है, वो क्या है? मजहब इस्लाम है। और ये जो अजीम शान रसूल अब तशरीफ लाए हैं, इनका मजहब भी क्या है? मजहब इस्लाम है। तो अगर तुम अपने आप को इब्राहीमी कहने में हक पर हो, तो तुम्हें इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या लाना होगा? ईमान लाना होगा। इसलिए कि ये वो मजहब पेश कर रहे हैं जो मजहब किसका था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जिंदगी रही तो सूरह हज के अंदर आएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद हुवज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। हजरत इब्राहीम ने जो तुम्हारा नाम रखा है, वो तुम्हारा नाम क्या है? इस्लाम। वो मुस्लिम उन्होंने तुम्हें नाम दिया है। तो तुम तब ही इब्राहीमी अपने आप को कह सकते हो जब तुम भी क्या बनो? मुस्लिम बनो। और जब तुम्हें इस्लाम की दावत दी जाती है तो तुम कहते हो हमें तो हमारे आबाओ अजदाद ने कहा था कि दीन यहूदियत पर ही रहना है। किस पर रहना है? दीन। और अगर नसारा को दावत दी जाती है तो वो कहते हैं हमें तो कहा गया कि तुमने किस पर रहना है? दीन ईसाइयत पर रहना है। तुम दीन इस्लाम क्यों कबूल नहीं करते हो? इब्राहीमी होने का तकाजा ये है कि तुम दीन इस्लाम को क्या करो? कबूल करो। दीन इस्लाम ही अब फकत वो कबूलियत के काबिल है। जैसे कुरान में कहा गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा मजहब है वो क्या है? मजहब इस्लाम है। और कुरान में दूसरी जगह ये कहा गया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जो अब दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन पेश करेगा तो उससे वो दीन कबूल किया। ये जो तुम कहते हो कि हम यहूदी हैं, हम ईसाई हैं, नहीं, हर पैगंबर को जो मजहब दिया गया वो क्या है? मजहब इस्लाम है। अब तुम्हें भी जिस मजहब की दावत दी जा रही है वो क्या है? मजहब इस्लाम है। तो अगर तुम इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और इनकी दावत कबूल करो और मुस्लिम बनो, तो मुस्लिम बनने से ही तुम इब्राहीमी बनते हो। अगर तुम मुस्लिम न बनो तो तुम अपने आप को इब्राहीमी कह नहीं सकते। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में आएगा कि ये यहूदियत का जो आगाज है ये तो हुआ हजरत मूसा से, और ईसाइयत का आगाज कहाँ से हुआ? हजरत ईसा से। तो हजरत याकूब हो या हजरत ईसा, ये दोनों हैं तो किससे? हजरत मूसा हो या हजरत ईसा, ये दोनों हैं औलाद तो किसकी? बनी इसराइल की ना, है तो बनी इसराइल में से। तो हजरत याकूब तो उस वक्त दीन इस्लाम की दावत दे रहे थे। हजरत इब्राहीम तो उस वक्त दीन इस्लाम की दावत दे रहे थे जब यहूदियत और ईसाइयत का नाम ही नहीं था। ये तो तुमने अब आकर कहा ना हजरत मूसा के बाद कि हम क्या हैं? यहूदी। और ईसाई तब बने कि जब क्या आ गए? हजरत ईसा आ गए। तो जब हजरत याकूब का दौर था तो उस दौर में तो यहूदियत थी ही नहीं, और उस दौर के अंदर ईसाइयत तो थी नहीं। उन्होंने जिस दावत दी, जिस दीन की, वो दीन क्या है? दीन इस्लाम है।
اور اب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ دعوت اسلام ہے۔ تو اب تم یہ کہو کہ ہم تو یہودی ہو کر مریں گے، ہم تو عیسائی ہو کر کیا ہوں گے؟ مریں گے۔ اگر تم یہودیت اور عیسائیت پر رہتے ہو اور دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تو تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کے حقدار نہیں۔ ابراہیمی تب کہلا سکتے ہو اپنے آپ کو جب تم کیا بن جاؤ؟ مسلمان بن جاؤ اور دین اسلام کو کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ یہ ہے ان آیات کا لب لبا۔ اب دیکھیے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ اب اتنا مفہوم تو واضح ہو گیا کہ جب انہیں دعوت اسلام دی جاتی تو یہ دعوت اسلام سے کیا کرتے تھے؟ اعراض۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہی نہیں ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہی تسلیم نہیں کرنا تو گویا کہ پھر یہ تو دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار تم ابراہیمی تب بنو گے کہ جب تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ تب۔ اب دیکھیے ذرا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ ہم دعوت دے رہے ہیں ملت ابراہیمی کی، اور اب ملت ابراہیمی کا جو نقش پیش کر رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جو انسان ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے کہ ہم نہیں دین اسلام سے اعراض در حقیقت ملت ابراہیمی سے کیا ہے؟ اعراض ہے۔ اور جو انسان ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے الا من سفی نفسہ، یہ انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا رکھا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کیا بنایا ہے؟ احمق۔ دوسرا اس کا معنی ہے الا من سفی نفسہ، ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خسارے میں کیا کر رکھا ہے؟ ڈال رکھا ہے۔ آگے دیکھیے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کیا بات ہے، تمہیں جس انسان کی ملت کی دعوت حضور کے ذریعے دی جا رہی ہے یہ وہ انسان ہے حضرت ابراہیم۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں کیا کر لیا تھا؟ چن لیا۔ اب ایک ایسے منتخب بندے کی ملت کی دعوت دی جا رہی ہے حضور کے ذریعے، اور تم حضور کا انکار کر کے گویا کہ اس ملت کا کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہیں جن کو ہم نے دنیا میں کیا کر لیا؟ چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوں میں ہوں گے، آخرت میں وہ کامیابوں میں ہوں گے۔ بھلا وہ انسان جو دنیا میں مشتبہ اور مصطفیٰ ہے اور آخرت کے اندر 100% وہ کامیاب ہے، اگر تمہیں اس کے مذہب اور ملت کی دعوت دی جا رہی ہے تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اس انسان کی ملت کی دعوت کو کیا کرتے؟ قبول کرتے۔ ایک کامیاب اور دنیا کے اندر مشتبہ انسان کی ملت کی تقلید نہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو کس میں ڈالنا ہے؟ خسارے میں، اور اپنے آپ کو احمق بنانا ہے۔ یہ بہت بڑی احمقانہ بات ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں کن لوگوں میں ہوں گے؟ صالحین۔ سبحان اللہ۔ اذ قال له ربه اسلم، ذرا یہ سن لیجئے، پھر میں 3-4 ذرا مثالیں ذکر کرتا ہوں کہ ملت ابراہیمی ہے کیا، وہ کن صفات کا نام ہے کہ جو صفات انسان میں پیدا ہوں تو گویا کہ بندہ ملت ابراہیمی کی کیا کر رہا ہے؟ تکلیف کر رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اب آگے دیکھیے، ایسے چناؤ نہیں ہوتا، ایسے انتخاب نہیں ہوتا، ایسے بندہ مصطفیٰ بن نہیں جاتا، ایسے بندہ مشتبہ بن نہیں جاتا۔ اس لائقی اور اس قابلیت کے لیے سبحان اللہ، اس چناؤ کے لیے بڑی لائقی اور بڑی قابلیت چاہیے۔ وہ قابلیت ذرا دیکھیے، اذ قال له ربه اسلم، جب بطور الہام کے اور وقت استفاء کے جب ہم نے ابراہیم کو کہا تھا اسلم، ابراہیم تم بھی کیا بن جاؤ؟ مسلمان بن جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے جواب یہ نہیں دیا کہ میں اب مسلمان ہو جاتا ہوں، اسلمت لرب العالمین، میں تو پہلے ہی سے رب العالمین کے لیے مسلمان بن چکا ہوں۔ اور ہم مسلمان کا معنی پڑھ چکے ہیں۔ مسلمان کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کا سونپ دینا،
اپنے آپ کو اللہ کا کیا کر دینا؟ اللہ کے لیے اللہ کو سونپ دینا اپنے آپ کو. اس کا معنی کیا ہے؟ اسلام. جب ہم نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا سونپ دو اپنا آپ ابراہیم ہمیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا میرے اللہ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم سونپ دو. اسلمت لرب العالمین، میں تو کب کا اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے کیا کر چکا ہوں؟ سونپ چکا ہوں. اس لیے ہم نے حضرت ابراہیم کو کیا کیا ہے؟ چنا ہے. اس لیے یہ مصطفیٰ بنے ہیں، یہ مجتبی بنے ہیں. اب اتنا جو قابل اور لائق انسان ہے، جو اتنا فرما بردار ہے، اور پھر دنیا میں مصطفیٰ اور آخرت میں فائزین میں سے ہے. اب کوئی انسان اگر اس انسان کی ملت سے اعراض کرتا ہے تو الا من صفی نفسہ، اس سے بڑا کوئی احمد تو ہو نہیں سکتا. اب ذرا دو تین مثالیں سنیے یا اسی بات کو سن لیجیے، پھر میں اگلی بات ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب گویا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت پیش کی ہے وہ بھی کیا ہے؟ ملت اسلام. وہ بھی ملت ابراہیمی ہے. تو جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا تھا، اے امت محمدیہ کے لوگوں تم بھی اپنے آپ کو میرے کیا کر دو؟ حوالے. پھر سمجھیں گے کہ تم ملت ابراہیمی پر کیا لائے ہو؟ ایمان لائے ہو. اگلی بات دیکھیے، یہ اسلام اتنی اہمیت کی چیز ہے، اتنی اہمیت کی چیز ہے. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اللہ اکبر. اس مذہب اسلام کی تاکید اور اس کا حکم حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دیا. صرف یہ نہیں کہ خود کیا کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے. اس اسلام کی اہمیت اتنی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسلام کی وصیت کرتے ہوئے کہا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے ہمارے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم کیا ہونے چاہیے؟ مسلمان. اب دین اسلام تو اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ اور کہتے تم اپنے آپ کو کیا ہو؟ ابراہیمی. اور کہتے تم اپنے آپ کو بنی اسرائیل میں سے ہو، اور دین اسلام کو تم قبول نہیں کرتے ہو. یہ یہودیت کی نسبت بہت بات کی نسبت ہے. حضرت یعقوب تو حضرت موسیٰ سے بہت، تو یقیناً حضرت عیسیٰ سے بھی کیا ہیں؟ بہت پہلے کے ہیں. یہ یہودیت اور عیسائیت نہیں، اصل میں تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیمی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم کیا بن جاؤ؟ مسلمان بن جاؤ. اور اسی چیز کا مطالبہ ہم سے وہ جو کہا جاتا ہے قرآن مقدس کی آیت ہے سورہ آل عمران، آپ اندازہ کریں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. یہ نہیں کہ ہم نے یہود کو کہا یا حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹو اس حال میں مرنا کہ وانتم مسلمون، تم کیا ہونا؟ یہ صرف ان سے مطالبہ نہیں ہے. اب دین اسلام جو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں رسولا منہم، یہ عظیم الشان رسول بھی اسلام لے کر آئے. اب جو تم قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، قرآن کے مخاطب ہو، جیسے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ تمہیں موت حالت اسلام میں آنی چاہیے، اے قرآن کے مخاطبین ہم تمہیں بھی کہہ رہے ہیں آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں بھی موت اس حال میں آئے کہ وہ کیفیات ایسی ہوں کہ تم مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے کیا کر چکے ہو؟ حوالے کر چکے. بڑا بڑا درجہ ہے بڑا مشکل. اپنے آپ کو اللہ کی کیا کر دینا ہے؟ سونپ. تو سونپنے والا بے نمازی ہوگا؟ سونپنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کا حکم نماز ہے تو میں کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا. کیا مسلم ہونے کا یہ معنی ہے کہ زکوٰۃ آ گئی تو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو پھر مسلمان نہ ہوا نا. ہم صرف اسلام اس حد تک تم سے ہمیں اسلام مطلوب ہے کہ یہ موت تک تمہاری زندگی سے جدا نہیں ہونا چاہیے. ایسا جذبہ اسلام تمہارے اندر ہونا چاہیے.
آپ دیکھ لیں کہ مطالبہ کتنا بڑا ہے اور میری زندگی کس نہج پر گزر رہی ہے۔ جس وصف کا مطالبہ موت تک ہم سے کیا جا رہا ہے وہ وصف تو شاید ہماری زندگی میں اس درجے میں ابھی بھی موجود۔ مجھے وہ اسلام اچھا لگتا ہے جو میرے مزاج کی کیا ہو، مطابق۔ مجھے وہ دین اچھا لگتا ہے، میں وہاں مسلم ہوں جہاں دین میرے مزاج کے مطابق بات کرے، اور جہاں دین میرے مزاج سے ہٹ جائے وہاں میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ ایسا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو نا کہ موت تک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کس نے پوچھا تھا غلام سے کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو کھلاؤ گے۔ اس نے کہا کہ پہنو گے کیا؟ اس نے کہا جو پہناؤ گے۔ اس نے کہا کہیں سفر کرو گے؟ اس نے کہا جہاں آپ بھیجو گے۔ انہوں نے کہا یار جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہی جا رہے ہو، تیری بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا جناب اگر میری مرضی چلتی ہوتی تو میں کبھی آپ کی غلامی کو قبول نہ کرتا۔ یہ ہے اسلام، وہ کھانا ہے جو اللہ کہیں، پھر آپ کو مسلم کہو۔ وہ پہنو جس پہننے کا اللہ حکم دے، تو پھر اپنے آپ کو کیا کہو کہ ہم کیا ہیں، مسلم ہیں۔ اس وقت کھڑے ہو جاؤ جب کھڑے ہونے کا کیا دیا جا رہا ہے حکم، کہہ دو اپنے آپ کو مسلمان۔ اور ادھر سے ندائیں لگ رہی ہیں، صدائیں لگ رہی ہیں، اور ادھر ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہو، تو پھر گویا کہ تم صحیح مانو گے مسلمان نہیں۔ اب دیکھ لیجئے دو تین مثالیں۔ اللہ اکبر، ملت ابراہیمی ہے کیا؟ پورا قرآن بھرا پڑا ہے جناب، بہترین تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کی ملت اور مذہب اسلام کی شان، کہ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں انتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ آپ اندازہ کریں حضور تابع نہیں ہیں، حضور متبوع ہیں۔ حضور کیا ہے؟ متبوع کا معنی یعنی ایسی شخصیت کی دنیا اس کے پیچھے چلے، وہ کسی کے پیچھے نہ چلے۔ لیکن ملت ابراہیمی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا انتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ میرے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ وہ اسلام ہے کیا؟ وہ صفات کیا تھیں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جن کے بل بوتے پر ہم نے ابراہیم کو دنیا میں کیا کر لیا تھا؟ چن لیا۔ ان میں جناب نمایاں بات وہ اللہ کی توحید ہے۔ وہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، مسئلہ توحید۔ اسی کی بنا پر ہم نے ابراہیم کو کیا کیا ہے؟ چن لیا۔ اس کی آپ مثال دیکھ لیجیے۔ اللہ اکبر، قوم مخالف ہیں، ان کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ مخالف ہیں۔ وقت کا حاکم مخالف ہے۔ آپ ذرا باتوں کی نزاکت دیکھتے جائیں، گھر سے بھی مخالفت، باہر سے بھی کیا ہے؟ مخالفت، اور حاکم وقت بھی مکمل مخالفت کر رہا ہے۔ لیکن ابراہیم کو ایسے نہیں ہم نے چنا، ابراہیم ان تمام رکاوٹوں کے باوجود کہتا تھا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا۔ میں اگر عالم الغیب والشہادہ مانتا ہوں تو فقط کس کو مانتا ہوں؟ اپنے آپ کو مسلمان وہ کہلا سکتا ہے جو موحد ہو، موحد۔ اگر وہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کر رہا ہے تو وہ آج بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور پھر وہ منظر دیکھ لیں، پورا واقعہ تو ذکر نہیں کر سکتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس میں ڈالا گیا؟ آگ۔ اللہ اکبر، یار کوئی آسان کام ہے؟ کوئی جرم نہیں کیا معاذ اللہ، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا جس کی وجہ سے سزا دی جا رہی۔ سزا ہے فقط لا الہ الا اللہ۔
डाल दिया गया, लोगों ने आग में डाला। और उधर से फिर हर हुक्म अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं नबी के जरिए, फरिश्तों को वास्ता बनाकर अल्लाह हुक्म देते हैं। लेकिन जब इब्राहीम ने वास्ता नहीं डाला तो अल्लाह ने भी दरमियान में फरिश्ते का वास्ता नहीं डाला, बराह रास्त आपको मुखातब करके कहा, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मैंने तुम में बस ये रखा है कि जो तुझ में आए उसे भून कर रख दे, उसे जला दे, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए ए आग मैं तुमसे वो जलाने वाला वसफ क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। अब जब तेरे अंदर इब्राहीम आए ना तो बर्तन व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर ठंडी भी बन जाना, व सलामन और किस वाली बन जाना, सलामती वाली बन जाना, क्योंकि मुसलमान आ रहा है। मुसलमान गए हैं ना आग में। तो मिल्लत इब्राहीमी ये है कि इंसान अल्लाह के साथ कभी भी किसी को शरीक ना, अपने बाप को समझा रहे हैं, हमारे ऊपर तो है ही नहीं ना, हमें तो मिल्लत इब्राहीमी की बात अली बे तो बाद में समझ आए, हमें तो आज तक तौहीद का मतलब ही नहीं पता ही नहीं। ला इल्मी में भी इंसान, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की सिफात में औरों को क्या कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं, इब्राहीमी बनना है तो अल्लाह को क्या मानो, वाहदहू ला शरीक। बहरहाल सुबहान अल्लाह, मिल्लत इब्राहीमी ये है, जहां मुवाहिद बनना है वहां अपने रब का शाकिर बनना है, वहां अपने रब का क्या बनना है, शाकिर बनना। अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं है अस्लिम अस्लिम, तो खाला जी का घर है कि अल्लाह ने कहा अस्लिम और उन्होंने कहा असलम तुल रब्बिल आलमीन। जरा सुनिएगा बात, 87 बरस की उम्र में औलाद मांगी है, बेटा नहीं था पहले, इसहाक तो पैदा ही बाद में हुए हजरत इस्माइल के, 87 साल उम्र के गुजर गए, औलाद नहीं है। अब देखिए 87 बरस का कोई भी शायद ना हो जाए। 87 बरस गुजरने के बाद अल्लाह से औलाद मांगी, अल्लाह ने औलाद दी। अब जब वो बेटा 13 साल की उम्र को पहुंचा और हजरत की जो उम्र थी वो 100 साल को पहुंच गई, 100 साल में औलाद का सहारा दरकार है कि नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है औलाद की मोहब्बत भी क्या होती जाती है, एक सहारे की जरूरत होती है ना। तो 87 बरस तक तो मांगते रहे, मांगने के बाद बेटा मिला, अब वो बेटा 13 साल का हुआ तो हमने हुक्म नहीं दिया इब्राहीम को बराह रास्त तुम जाकर इसे जिबा कर दो, हमने तो ख्वाब में दिखाया और इम्तिहान लिया, हमने कहा इब्राहीम अपने बेटे को जिबा कर दो। तो हजरत इब्राहीम ने कहा अस्लिम, अल्लाह अगर मुझे इस्माइल कुर्बान करने का हुक्म है, असलम तुल रब्बिल आलमीन, मैं तो रब्बुल आलमीन के लिए पहले ही अपने आप को क्या कर चुका हूँ, झुका चुका हूँ, मैं तो सौंप चुका हूँ अपने आप को, कर देता हूँ जिबा। और फिर कुरान ने कैसे तारीफ की है बाप और बेटे कि जब वो पहुंचे हैं मज़बा गाह में तो अपने बेटे को बुलाकर कहा है मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैं तुम्हें जिबा कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। जब वो जिबा होने के लिए तैयार हुआ, ये है मुसलमान के जिसको रब मुसलमान कह दे। फिर बाप बेटे दोनों को बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है फलम्मा अस्लमा, वो दोनों क्या बन गए, ये मुसलमान है। एक जिबा करने के लिए तैयार, दूसरा जिबा होने के लिए क्या है, मैं कैसा मुसलमान हूँ, मैं अपनी वल्लाह ये बात कर रहा हूँ, मैं तो नमाज का पाबंद नहीं हूँ, मैं कहाँ का मुसलमान। तसल्ली दे लें अपने आप को वो एक अलग बात है, कामिल दर्जे का इस्लाम नहीं। न पर्दा रहा, न हया रही है जी, न नमाज रही, न ज़कात रही, न जिहाद रहा, न इंफाक रहा है जी, न हलाल का एहतिमाम रहा, न आंखों में हया रही है जी, न कल्बो जो कल्बो दिमाग है वो पाक रहा, हम कहाँ के मुसलमान तो वो है जिनको खुद खुदा कह दे फलम्मा अस्लमा, मान गए भाई तुम वाकई क्या बन गए हो,
मुसलमान। और फिर ऊपर से निदा लगा कर कहा वनादैनाहु या इब्राहिम तसद्दक़्ता रुया, बस कर मेरे पैगंबर, आपने अपने ख्वाब को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया और सच कर दिखाया। अब देखिए अगली बात, मिल्लत इब्राहिमी यानी ये है कि तौहीद अपने बाप के सामने कैसे अकीदे तौहीद का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही पहुंच गए सूरह मरियम में तो वहां पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, बाप को समझा रहे हैं, मेरे अब्बा लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर, मेरे अब्बा उनकी इबादत ना कर जो सुन नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। हैत इब्राहिम सुनने वाला और देखने वाला मानते हैं तो सिर्फ किसे, ये इब्राहिम की होना है। बहरहाल दूसरा वसफ देखिए कि इब्राहिमी कहलाना है तो फिर अपने रब की नेमतों पर क्या बनो, ये इब्राहिम। और मैंने पहले भी अर्ज किया था एक सबक में कि शुक्र का माना यह है कि कोई वाजिब और फर्ज इंसान की जिंदगी से छूटे नहीं, ये शुक्र है। ये शुक्र नहीं है कि ये तस्बीह आपने ले ली है, हाथ में पकड़ ली है और सुबह शाम आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं। ये तो एक जिक्र है। हकीकत शुक्र ये है कि जिस जात का शुक्र बजा ला रहे हो, अगर उसके वाजिबात और फराइज हैं तो उनको क्या करो, अदा करो। अल्लाह अकबर। मांगी थी ना दुआ, या अल्लाह इस जगह को क्या बना देना, शहर बनाना, या अल्लाह इसको अमन वाला बना देना, या अल्लाह मेरी औलाद जो है ना है जी, इसे हर किस्म के वर्जुकुम मिन समरात, हर किस्म की दुनियावी नेमतों से माला माल कर देना। और फिर अल्लाह अकबर, मियाँ बीवी दोनों, पहले हजरत इस्माइल हुए, फिर दूसरी बीवी के यहाँ ख्वाहिश हुई, उधर तो इस्माइल हो गए और हमारे यहाँ तो कोई रौनक है ही नहीं, तो हमने फिर उधर भी रौनक लगा दी। और हमने रौनक लगा के कहा अब देखे ना 87 बरस में अगर हजरत इस्माइल हुए हैं तो फिर इसहाक कब हुए, उससे भी बड़ी उम्र में। जब रब ने अता कर दिए तो ये इब्राहिमी है। फौरन हाथ उठाकर अपने रब करीम की तरफ शुक्र अदा करते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक, मैं शुक्र करता हूँ उस अल्लाह का जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और क्या दिया है, इसहाक। शाकिर भी बंदा ना हो और बंदा कहे कि मैं क्या हूँ, इब्राहिमी और मुसलमान हूँ, ऐसे मुसलमान नहीं। इसी तरीके से इब्राहिमी वो है जो राय हक का दाई, राय हक का क्या हो, दाई। कभी दीन की दावत अपना मशगला ही नहीं समझा और कभी इसको काम ही नहीं समझा, फिर अपने आप को कामिल इब्राहिमी न कहो। और इस बंदे की दावत को देखना हो, कैसे बेहतरीन सरजमीन पे रहते थे शाम में, जिसे सरजमीन अंबिया और सरजमीन जन्नत कहा जाता है। ऐसी जबरदस्त खित्ते पे रहने वाले इब्राहिम को हमने कहा अब जरूरत है यहाँ से हिजरत करके वादी गैर ज़रा में। दावत इल्लाह का जज्बा इतना था कि शाम जैसे खित्ते को छोड़ा और वादी गैर ज़रा में अपनी औलाद को क्या कर दिया, आबाद। माँ बाप हैं तो उनको दावत दे रहे हैं, हाथ में वक़्त है तो उनको क्या दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। और आम लोग हैं तो वाज़िन फिन्नास बिल हज, हर बंदे को दीन की क्या दे रहे हैं, दावत। अल्लाह करे हम इब्राहिमी बन जाए। और ये जो हम हल्का लगाते हैं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तो अल्लाह इसे मजीद बारौनक बनाए। इसकी मुझ पर आप पर जिम्मेदारी है बहैसियत इब्राहिमी और बहैसियत मुसलमान। ये नहीं कि खुद कुरान पढ़े, खुद मुताला करते रहो, मौलवी साहब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये मकसूद नहीं। मकसूद तो है दावत देना। अब देखें, हुजूर को मबूस किया है तो क्या बनाकर मबूस किया है, मुअल्लिम बनाकर। हमारी हैसियत भी मुअल्लिम की हैसियत है। और ये जो दावत है हमारी आपस में एक दूसरे को, और ये जो अब हमारा 25-30 लोगों का एक हल्का अल्हम्दुलिल्लाह बना है, ये नहीं। दावत ये है कि ये सामने के दरवाजे को दस्तक दी जाए
دعوت یہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے کو جو واقف نہیں اسے بھی قرآن کی کیا دی جائے؟ دعوت دی جائے. یہ ایک حلقہ قرآن کا نہیں، جگہ جگہ پر حلقے قرآن کے قائم کر کے ہر انسان اس کا داعی بنے. یہ مقصود ہے قرآن کی دعوت سے. اس لیے تو تم بہترین اس لیے ہو کہ تم آ کر تمہارے دور میں سائنس بڑی ترقی کر جائے گی، اس لیے تم بہترین. تم اس لیے ہو کہ تم اس دور میں آؤ گے جب دنیا اپنی ترقی کی انتہا پر ہوگی، تم اس لیے بہتر ہو. نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن، تمہاری بھلائی اس وجہ سے ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کیا کرو گے؟ ادا کرو. اس لیے ہم جتنے اس مجلس میں ہیں ہمیں چاہیے ہم ہر وقت قرآن کی دعوت دیں. بہت بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ میں جب ایک چیز کی کمزوری اپنے اندر پاتا تھا، بہت بڑی خانقاہ اور مجدد وقت ان کو کہا جاتا ہے. مجدد کو خالد جی کا لفظ نہیں ہے، یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے. مجدد 100 سال میں امت میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے میں اپنے اندر جس چیز کی کمزوری محسوس کرتا ہوں، میں اسی مضمون کی تیاری کر کے میں خانقاہ میں اس پر درس دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگلے کو ہو نہ ہو میری اپنی کمزوری کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. قرآن کی دعوت اپنے اندر، قرآن کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان لوگوں کو قرآن کی کیا دے؟ دعوت. اب تو حال میرا یہ ہے، میں بالکل آپ کو اپنی بات کر رہا ہوں، میرا اپنا گھر قرآن سے خالی ہے، باہر کیا دعوت ہے؟ بچے جو پڑھ رہے ہیں نا، بچے آپ نے بھی پڑھا ماشاءاللہ، آپ بھی سارے لائق لوگ ہیں. لوگ اپنے کھانے پینے کے اوقات کو بدل دیتے ہیں پڑھائی کے لیے. لوگ اپنے سفر کے نظام کو بدل دیتے ہیں. جو 6-8 گھنٹے سونے والا تھا وہ جناب 2-3 گھنٹوں پہ آ گئے. بچوں کو اتنی فکر ہے کہ وہ الارم لگا کے رکھتے ہیں کہ ماما مجھے 2 بجے اٹھا دینا، میں ابھی 2 بجے تک میں نے پڑھ لیا ہے، چلے میں سو جاتا ہوں، مجھے 4 بجے دوبارہ کیا کر دینا؟ اٹھا. کیوں؟ جس چیز کی محبت ڈالی ہے اولاد نے مجھ سے سیکھا ہے، اب وہی چیز اولاد میں کیا کر چکی ہے؟ سرایت کر چکی ہے. محنت کر رہے ہیں بچے، اتنی محنت کر رہے ہیں، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا. وہ تیرے کزن کی شادی ہے، کوئی بات نہیں، میں نہیں جا سکتا، میری طرف سے کیا کر دینا؟ معذرت کر دینا. اور ادھر قرآن پڑھانے والا بیٹھا ہوا ہے، ہفتہ چھٹیاں کر کے آ گیا بچہ، وہ کتنے سی، وہ جی میری جناب وہ فلاں ہمارے محلے میں شادی تھی. ہمارے محلے میں کیا تھی؟ قرآن میں تو لوگ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ استاذ کو بتا ہی دیں جناب قاری صاحب اگر آپ کی مہربانی ہو تو آپ ہمیں چھٹی کیا کر دیں، عنایت. یہاں قرآن کا مزاج کیا ہے؟ وہاں سے چھٹی لی جاتی ہے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو کہا جاتا ہے آج آپ چھٹی کر لے. جتنی اہمیت قرآن کو دو گے پھر قرآن بھی تمہیں کیا دے گا؟ اتنا ہی دے گا. ابراہیمی ہونے کا تقاضا یہ کہ دائی بنو. بہرحال بڑی صفات ہے. ایک بس وہ سن لیجیے، میرے ذہن میں آ گیا. ابراہیمی بننے کے لیے ضروری ہے کہ مہمان نواز بھی بن جائے. آئے تھے نا فرشتے، ہاں فرشتے آئے بشارت دینے کے لیے. وہ جانتے نہیں ہیں کون ہے، کہاں سے آیا ہے، بس تم یہاں پہ ڈھے، صرف سلام ہوا ہے، بس سلام کرنے کی بس دیر تھی. حال حوال ہلکا سا لیا، اٹھ کر چلے گئے. اور پھر یہ نہیں کہ روح افزا بنا کے لے آئے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ الائچی کے شربت لا کے رکھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی میں، 2 چمچے ڈالی، یہ لے بھائی یہ آپ کے کام. یہ ابراہیمی نہیں. قرآن کہتا ہے بھونا ہوا شوربے والا بھی نہیں بھائی. بھونا ہوا بچہ لا کر کیا کر دیا سامنے. فجاء بعجل حنیذ، اور پھر رکھا کن کے سامنے؟ جانتے کوئی نہیں. وہ کھا نہیں رہے تو ڈر گئے. انہوں نے کہا حضرت لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں.
تو بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جناب ہم تو تیرے رب کی کیا ہیں، فرشتے۔ انہوں نے بتایا جہاں جان نہیں، جہاں پہچان نہیں، وہاں بھی اکرام کرنا، یہ ہے ابراہیمی ہونا۔ یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو بلا لو، یہ نہیں کہ دوستوں کو کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور وہ تمہیں بھی نہیں جانتے، تاکہ اس وعید سے بچ جاؤ جو آخرت میں کہا جائے گا کہ اللہ کریم آخرت میں یہ کہیں گے کچھ لوگوں کو، میں ننگا تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، یا اللہ آپ بھوکے، آپ ننگے، آپ کیسے؟ تو اللہ پروردگار عالم فرمائیں گے تیرے سامنے میرے بندے ننگے تھے، اگر تو میرے بندوں کو پہنا دیتا تو گویا کہ تو مجھے کیا کر دیتا، پہنا دیتا۔ تو واقفیت پہ خرچ کرنا تو آسان ہے، داد ملتی ہے، بندے کو خود سکون ملتا ہے، لیکن جہاں واقفیت نہ ہو یہ ابراہیمی ہونا ہے کہ وہاں پر کیا کر دو۔ کسی آیت کے بعد مفسرین نے وہ واقعہ لکھا نا، بندہ بیٹھا کھانے پہ، کھانا کھلایا، کہا اللہ کا کیا لے لو، بغیر مہمان کے نہیں نہ کھاتے تھے، آدمی کے مہمان بلائے نہیں کھاتے، تو حضرت نے کہا بھائی چلو بھائی کھانا شروع کریں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے شروع کر دیں۔ وہ یار کوئی شروع تو کر بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو پڑھ لے۔ انہوں نے کہا بھائی کون سا بسم اللہ، کس ذات کا نام، کس سے برکت مانگنی، میں تو مانتا ہی نہیں کسی کو، چل بھائی اٹھ جائے یہاں سے۔ مواحد، اللہ غیرت کہ اللہ کا شریک ٹھہرائے اور پھر میرے ساتھ دسترخوان پہ کیا ہو جائے، بیٹھ جائیں۔ اٹھا دیا۔ اب جب اللہ پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا ہے، کیوں اٹھایا اس لیے آپ نے دسترخوان سے کہ اللہ آپ کا نام ہی نہیں لیتا، آپ کو وحدہ لا شریک ہی نہیں مانتا، آپ کو پہچانتا نہیں، اس لیے اٹھا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے ابھی اٹھایا، اس کی کتنی عمر تھی، اتنی عمر کا تھا، اتنا وقت گزر گیا ابراہیم، اس نے آج تک ہمیں یاد نہیں کیا، ہم اسے کھلا رہے ہیں، اور تیرے سامنے ایک بار میرا نام نہیں لیا اور تو نے میرے بندے کو دسترخوان سے کیا کیا ہے، اٹھا دیا ہے۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا بھائی، ہم کون سے مسلمان ہیں، اور نعمتیں دیکھیں کتنی ہیں، لباس کی نعمت دیکھیں، کھانے کی دیکھیں، اولاد کی دیکھیں، گھر کی دیکھیں، خدا کی بندو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بہرحال وہ اس بندے کو ڈھونڈ کر لائے، پھر کہا یار نہیں بیٹھو کھانا کھاؤ، بیٹھو کھانا، یہ کیا ہوا ہے، پہلے تو بڑے غصے سے اٹھا دیا اور اب جناب مجھے ڈھونڈ کے لائے ہو۔ تو پھر جب ماجرا سارا سنایا، اخلاق کا اتنا اثر ہوا، اس نے کہا ابراہیم کھانا بعد میں ہوگا، پہلے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی اس ذات کے اوپر ایمان لا کر اس کے موحدین میں کیا ہونا چاہتا ہوں، شامل ہونا چاہتا ہوں۔ بہرحال وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ترغیب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لانے کی، ایمان لانے، ایمان لانے۔ ہمارے ترغیب دینے کے باوجود اور اس نبی کی رسالت کو ثابت کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لا رہا، الا من سفی نفسہ، وہ انسان ایسا ہے اس نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا ہے۔ اس سے بڑا کون احمق ہے جو اس کے نقش قدم پر نہ چلے جس کو ہم نے چن لیا؟ اس سے بڑا احمق کون سا ہوگا کہ جو اس کے نقش قدم پر نہ چلے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جو آخرت میں کن میں ہوگا، کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو اس کے نقش قدم پر نہ چلے کہ جس کو ہم نے کہا تھا اسلم تو اس نے جواب میں کہا اب نہیں، اسلمت لرب العالمین، میں تو شروع سے رب العالمین کے لیے کیا ہو چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے کہ جو اس دین اسلام کو قبول نہ کرے کہ جس کی وصیت ابراہیم و یعقوب نے کس کو کی تھی، اپنی اولاد کو کی۔ میں نے چھوڑ دیا وہ پیج جان بوجھ کر، ہیں جی وہ آپ کہیں بھی سن لیں گے، یہاں زندگی رہی تو یہاں پہنچ جائیں گے، اللہ کرے کہ اتنا ہمیں سمجھانا، ہر لفظ کا ترجمہ خود یاد کریں، ایک ایک لفظ کا، تاکہ ہم اس اپنے سبق کی مقدار کو کیا کر سکیں۔ قرآن کا آسان یہ ہے قرآن کا کہ اس کا 1.5 پارہ 2 پارے 1 پارہ توجہ سے اگر پڑھ لیا جائے تو اگلا ترجمہ خود سمجھ آنا کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جائے، تاکہ اس کی مقدار کو بڑھایا جائے۔ وگرنہ آپ جناب پڑھیں گے نا جب 19واں پارہ اور وہ آیتیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، بھوک لگتی ہے تو کھلاتا کون ہے؟ پیاس لگتی ہے تو پلاتا کون؟ والذی یمیتنی، ہیں جی کون ہے جو موت دے گا؟ کون ہے جس نے زندگی عطا کی ہے؟ والذی اطمع ان یغفر لی، کون ہے جس پر میں امیدیں لگا کر بیٹھوں کہ وہ میرے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف فرما۔ ترجمہ دیکھیے جی، چلے لیجیے، میں وہی عرض کروں کہ بھائی سمیع صاحب کی بات اگر نہ پہنچی ہو وہاں تک تو میں ان کا نائب بن کے وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں ملت ابراہیمی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ بھائی نکاح بھی دو ہوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک اگر وادی غیر ذی زرع میں ہو تو دوسری کہیں ہو۔ اللہ کرے کہ اس قانون کے اوپر جلد از جلد عمل کروایا جائے پہلی بیوی کو ملے گی اور سزا کا جو دائرہ کار ہے اسے بھی بڑھا دیا جائے۔ اچھا ہاں جی، کرنی کچھ نہیں، انہوں نے ابراہیمی بننا نہیں اس معاملے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے نا 14واں پارہ کا آخر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ شخصیت کیا شخصیت تھی حضرت ابراہیم کہ قرآن نے ان کا تعارف کرے، ان ابراہیم کان حنیفا، میرے ہو کر رہے، بس حنیف میرے بن کر رہے، کہیں نگاہ انہوں نے نہیں اٹھائی۔ اور پھر کہا شاکر لانعمی، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ابراہیم کیا تھے، بس ان کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے، وہ میری نعمتوں پر میرا کیا ادا کرتا تھا۔ اب دیکھیں خوبی تو وہ ہے جو رب ذکر کر رہا ہے، ان کے شاکر ہونے کا اندازہ لگائیں کہ خدا ان کو شاکر کہہ رہا ہے۔ ومن یرغب، واو کا معنی من، یرغب اراض کرے گا، ام ملت ابراہیمہ، ملت ابراہیمی سے، اللہ نہیں ہوگا مگر، من وہی شخص، صافیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو احمق بنا ڈالا، جس نے اپنے آپ کو کیا بنایا ہے۔ اس کا معنی کریں گے با محاورہ، نہیں ہے وہ جو اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے مگر وہ جس نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا، احمق بنا دیا، یا اپنے آپ کو کس میں ڈال دیا، خسارے میں۔ صافیہ کا معنی وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، واو کا معنی لقد، البتہ تحقیق، اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا تھا، فی دنیا دنیا میں۔ وہ 19واں پارہ جو ہے نا وہاں پر بڑی عجیب آیت ہے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم کی انہی عمدہ خوبیوں کی بنا پر ہم نے اس کا اچھا تذکرہ رہتی دنیا تک کیا کر دیا ہے، جاری۔ وَإِنَّهُ، واو کا معنی، اور انہو بے شک وہ، فی الآخرتی لمن الصالحین لائق لوگوں میں ہوں گے، کامیاب لوگوں میں ہوں گے۔ صالحین بمعنی نیک، صالحین بمعنی لائق، صالحین بمعنی کامیاب، کامیاب لوگوں میں ہوں گے۔ اذ قال لہو، جب کہا تھا، لہو اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، اسلم مسلمان ہو جائیے، سونپ دیجیے اپنا آپ ہمیں، قالا کہا، اسلمت میں تو سونپ چکا ہوں اپنا آپ، لرب العالمین، میں کیا ہوں، میں اکیلا ابراہیم کیا، ان کی حیثیت تو لرب العالمین کی، ووصّا اور حکم دیا اور وصیت کی تھی، بہا اسی ملت کی، بہا کا معنی اسی ملت کی وصیت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اپنے کتنے بیٹے، اسماعیل، اور ان کو وصیت کی،
و याकूब, और किसने? आयत याकूब के कितने बेटे? 12। अच्छा, या बनिया, जिसका मजमून ये था, या बनिया, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह हस्तफा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दीना, दीन को, फला तमूतुन्ना, बस तुम ना मरना मौत से, बस ना तुम मरना, इल्ला, मगर, वअंतुम मुस्लिमून, इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, इस हाल में कि तुम। अल्लाह करीम कही सुनी हुई बात पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा दे, और अल्लाह परवरदिगार आलम मुझे भी आपको भी सही मानों में इब्राहीमी बनने की तौफीक इनायत फरमा दे। वो जो कमालात इब्राहीमी थे, अल्लाह परवरदिगार आलम उन्हें अपनाने की तौफीक इनायत फरमा दें। ये तो मैंने वक़्त कम था हज़रत इब्राहीम का जिक्र किया है, दर हकीकत यहाँ तो दावत है हुजूर पर ईमान लाने की। जब हुजूर पर ईमान, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम में ये कमाल थे तो फिर हुजूर के कमालात, तो फिर सुभान अल्लाह क्या कहने। ये सारी बातें अगर हजरत की ज़िंदगी में देखी जाएं, जो हज़रत इब्राहीम के मुतालिक अभी हमने पढ़ी हैं, तो हुजूर की ज़िंदगी में है कि नहीं। ताइफ का सफ़र ही ले लें खाली आप, तो आपको पता चल जाए कि तौहीद कैसी थी। बहरहाल अल्लाह करीम कई उसकी बात पर अमल की तौफीक इनायत फरमा दे। आप तमाम अहबाब का आना इस मजलिस में अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लें। कुरान मुक़द्दस का सही मानों में दाई और इसकी दावत का ज़ौक़ और शौक़ और दिन और रात में और मोहब्बत की जो तिलावत है, अल्लाह वो करने की तौफीक इनायत फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।